تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 3 گزارشات آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی گزارش کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ کیوں ضروری ہے، اور دوسرا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام، جو عزت ملی ہے وہ کیوں ہے، اور تیسرا کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، وہ کیا ہے۔ تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس لیے ضروری ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم اس میں 16ویں پارے میں باقاعدہ طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ نبی آخر الزمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیارے حبیب، پیارے محبوب، آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں۔ انہ کان صدیقا نبیا، کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم اللہ کے سچے نبی تھے، جن کا تذکرہ خود رب العالمین اپنی لا ریب کتاب میں فرمائیں۔ ان کا تذکرہ کرنا مسلمانوں کے لیے سعادت بھی ہے اور خوشبختی بھی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس کا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام رکھ دیا گیا کہ یہ سورت ابراہیم ہے۔ جب قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے تو پھر مسلمان تذکرہ سیدنا ابراہیم سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اور اس سے اگر اور مطالعہ کریں قرآن کریم کا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا ہے۔ بڑوں کی مجلس میں، نیک لوگوں کی مجلس میں اگر کسی فرد کا ایک مرتبہ ذکر آ جائے، اس کی تعریف بیان کر دی جائے، توصیف بیان کر دی جائے، تو وہ آدمی پھولے نہیں سماتا کہ یار فلاں مجلس میں میرا ذکر خیر ہوا ہے، فلاں مجلس میں اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ لیکن تصور کریں جس نبی کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن کی 25 صورتوں میں کیا ہو اور مختلف اوصاف بیان کیے ہوں، اور وہ تذکرہ سیدنا ابراہیم ہر مسلمان کی گویا کہ زبان پر ہو، اور قیامت تک آنے والا جو بھی حافظ قرآن ہوگا وہ تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پڑھتا بھی رہے گا اور یاد بھی کرتا رہے گا۔ اور اگر گہرائی کے ساتھ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، 25 صورتوں کے اندر 114 میں سے تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، اور 63 قرآن کریم کی آیات ہیں۔
6000 کے قریب کل آیات، ان آیات میں سے 63 وہ آیات ہیں جن آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ گویا کہ 63 آیات قرآن کی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مشتمل ہے۔ آپ تصور کریں 63 آیات کو دیکھیں، ان کے الفاظ گنیں، ان کے حروف کو گنیں، اور پھر اس کو ضرب دیں 10 کے ساتھ کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو مسلمان تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن سے پڑھے گا، ہزاروں نیکیاں اس آدمی کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ وقار والا کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ اکرام والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقاہم، جو جتنا اللہ کے دین کا پابند ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک وہ معزز اور مکرم ہوگا۔ جتنا آسمانی وحی کا کوئی پابند ہوگا، شریعت اسلامیہ کا جو پابند ہوگا، جو اللہ کے دین پر عمل کرنے والا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی اللہ کے نزدیک عزت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، لیس عن ھذا نسألک، اے اللہ کے رسول ہم عمل کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے کہ کس کا عمل یہ ہو تو وہ اکرم الناس ہے، عزت والا ہے، ہم نسب کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، کس کا نسب اتنا عزیز ہے کہ کائنات کے سارے لوگوں میں سے اکرم الناس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہے نسب کے اعتبار سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیوسف نبی اللہ، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اگر نسب کے اعتبار سے پوچھتے ہو کہ دنیا میں کائنات میں نسب اور حسب کے اعتبار سے عزت والا سب سے زیادہ کون ہے، تو سنو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ کیوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہیں، 2 بیٹے نبی ہیں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ السلام، پوتا جناب یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، پڑپوتا جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے۔ یہ سارا نبیوں کا خاندان، نبیوں کی لڑی ہے۔ یہ حسب اور نسب کے اعتبار سے کائنات کے سارے نسبوں میں سے سب سے بہترین اور عزت والا نسب یہ ہے کہ جس نسب کے اندر ولی نہیں، اولیاء صالحین اتقیاء نہیں، بلکہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہوں، عزت والوں کا ذکر کرنا یہ تو مسلمانوں کی شان ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ اسری بی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی، آسمانوں کی سیر کروائی گئی،
پہلے آسمان پہ نبیوں سے ملاقات، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ۔ جب ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہے اور اس کا نام بیت المعمور۔ جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، اس کی سید میں ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کا اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ وہاں پر میں نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملاقات ہوئی، سلام کیا۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور اتنا گہرائی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ جس کیفیت میں بیٹھے تھے آپ نے کیفیت کو بھی بیان کر دیا۔ اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے صحابی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اگر حلیہ، شکل، شباہت، صورت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میرے وجود کو دیکھ لو۔ سب سے زیادہ میرا وجود، میری شکل، میری صورت وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہے۔ پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں، اے پیارے صحابہ خوش ہو جاؤ، جب میری سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا ہے، اقری امتک منی السلام۔ اے پیارے حبیب، جب آپ زمین پہ جائیں آپ اپنی امت کو مجھ سیدنا ابراہیم کا سلام کہہ دیجیے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام بھیجا ہے اور 7 آسمانوں سے بھیجا ہے، تو جو نبی امت محمدیہ کو سلام بھیجے تو امت محمدیہ پر تو لازم ہے کہ اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے۔ اور صرف سلام نہیں بھیجا، سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی دیا ہے۔ وہ پیغام کیا دیا ہے؟ اے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ وَعُذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ۔ اے پیارے محبوب، اپنی امت کو بتانا جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ بہت پاکیزہ اور عمدہ اور نفیس ہے، وہ طیب ہے، پاک ہے۔ وَعُذْبَةُ الْمَاءِ، اور جنت کا پانی بڑا ہی حلاوت والا اور مٹھاس والا ہے۔ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور جنت گویا کہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اپنی امت کو یہ پیغام دے دینا، اگر وہ جنت بھی چاہتے ہو اور جنت میں چاہتے ہو کہ ہمارے پودے لگ جائیں، درخت لگ جائیں، پھل لگ جائیں، تو پھر اپنی امت کو کہنا کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو پیغام بھیجا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یہ مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور مسلمان امت محمدیہ کا فرد، اس کی تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی، نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ کر لیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھ لی، درود پڑھتے ہیں، کون سا درود؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
ہماری اس وقت نماز مکمل نہیں جب تک کہ تذکرہ سیدنا ابراہیم اپنی نماز میں نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر جو مقام دیا، جو عزت دی، جو احترام دیا، وہ کیوں دیا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کان اول الناس من ضیف الضیف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں، شروع سے لے کر جتنے لوگ بھی ان کی زندگی میں پہلے، ان کی زندگی سے پہلے گزر چکے، سارے کائنات کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جس نے اس نیک کام کا آغاز کیا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، اس نیک صفت کا آغاز کیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے اپنا کھاتے تھے، لیکن کسی کو کھلانا، رفاع عامہ کے کام کرنا، فلاح انسانیت کا کام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، محبت کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو اپنے کھانے میں شامل کرنا، اس کام کا آغاز کرنے والی جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ساتھ فرمایا ان اول الناس من رأى الشیء، سب سے پہلے جنہوں نے اپنی داڑھی مبارک اور اپنے سر کے بالوں میں سفیدی کو دیکھا، سفید بالوں کو دیکھا، وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ عمر 800 سال ہو گئی، بال سیاہ، عمر 700 سال ہے، بال سیاہ، عمر 900 سال ہے، بال سیاہ۔ لیکن سب سے پہلے جن کی داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں سفیدی آئی ہے، سب سے پہلے من رأى الشیب، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا داڑھی کو، کچھ بال سفید ہو گئے، پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کسی آدمی کے اس طرح۔ فوری طور پر دیکھ کر کہا یا اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ سفید بال دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے تو کسی انسان کے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقاروا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ انسان کا وقار ہے، عزت ہے، یہ آپ کا وقار ہے۔ آپ کی داڑھی میں، آپ کے سر کے بالوں میں سفید بال کا آ جانا، یہ وقار کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، تکریم کی علامت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فوری طور پر اللہ سے دعا کی رب زدنی وقارا، رب زدنی وقارا، اے اللہ اس سفید بالوں میں، اس وقار میں اضافہ فرما دے۔ رب زدنی وقارا، اے اللہ اگر یہ وقار ہے، اگر یہ عزت ہے، اے اللہ اس وقار میں اضافہ کر دے، اس عزت میں اضافہ کر دے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سفید بالوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس وقار میں، سفید بالوں میں اضافہ فرما دے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ابو الحسن الندوی نے التفسیر القیم کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے 4 خوبصورت جملے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، بڑے ہی خوبصورت جملے کہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مالہ للضیفان، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو مال تھا نا، وہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ انہوں نے مہمانوں کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ مالہ للضیفان وجسدہ للنیران وولدہ للقربان وقلبہ للرحمن، 4 جملے فرمائے۔ پہلا فرمایا مالہ للضیفان، ان کا مال انہوں نے وقف کیا ہوا تھا مہمانوں کے لیے، اور دوسرا وجسدہ للنیران، ایک وقت آیا کہ جب وقت کے حکمران نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت سے باز نہیں آ رہے، اب ایک ہی حل ہے، ان کو ختم کر دیا جائے، اور ختم بھی اس انداز میں کرنا ہے کہ کائنات کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے دیکھ لیں
تاکہ کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے توحید کے علم کو لے کر۔ ان کو ختم کرنا ہے اور دوسروں کو عبرت دلانی ہے۔ کیسے ختم کیا جائے؟ آگ کی چیخا کو جلایا جائے۔ آگ کی چیخا کو جلایا، آگ کا الاؤ جلنا شروع ہو گیا، کتنے دن جلتا رہا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، عورتوں نے نظر ماننا شروع کر دی، میرا یہ کام ہو گیا تو اتنی لکڑیاں میں دوں گی اس آگ کو جلانے کے لیے جس آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے گا۔ آگ جلتی رہی، آگ جلتی رہی، اور کیفیت یہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بارش کا فرشتہ وہ کان لگائے ہوئے ہے، کان لگائے ہوئے ہے، وہ منتظر ہے کہ مجھے اللہ کا پیغام آئے اور بارش کو برسا دوں، اور یہ جتنی آگ جلی ہے یہ ساری پسم کر دوں، ختم کر دوں اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکنا ہے؟ اب یہ قریب تو جا نہیں سکتا، آگ کی تپش دور دور تک جا رہی ہے۔ ایک ایسی مشین وغیرہ کو تیار کیا گیا کہ دور سے جو ہے پھینک دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو، دور سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں ذکر فرمایا ہے کہ 40 دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے۔ اللہ چاہتا بارش برسا سکتا تھا، ختم کر سکتا تھا، اللہ چاہتا کہ اور اس وقت ان سارے لوگوں پر عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن کائنات کے رب نے یہ لوگوں کو بتانا تھا، دکھانا تھا، دیکھو جو میرا بن جاتا ہے میں آگ کے اندر بھی اس کو ضائع نہیں کرتا، جو میرے سے تعلق قائم کر لیتا ہے وہ پھر میرا بن جاتا ہے، جو میرا بن جائے وہ ضائع ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کے رب نے جو کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے، جس کے پاس حرف کن ہوتا ہے، لفظ کن ہوتا ہے، کلمہ کن ہوتا ہے، وہ کن فرماتا ہے، جو فرماتا ہے جیسے فرماتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے رب نے کن کا لفظ پھر استعمال کیا ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی، آگ کو مؤنث ہے اس لیے کونی، کن کو کونی کہا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا، کتنی ٹھنڈی، سلامتی والی ہونا ہے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ٹھنڈک لگنا شروع ہو جائے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا، سلامتی والی ہونا ہے۔ 40 دن رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ 40 دن کے بعد جب آگ سے نکلے، پوچھا کسی نے ابراہیم کیسے آگ سے آئے ہو؟ اتنا آگ کا الاؤ تھا، وہاں پر کتنی تکلیف ہوئی، کیسے رہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے میری جتنی زندگی گزری ہے، اس سے پہلے میری جتنی زندگی بسر ہوئی ہے، جتنا سکون میں نے ان 40 دنوں میں دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے، آگ پر حکم اس کا چلتا ہے، ہمیں آگ نظر آئے لیکن وہ آگ کو سلامتی بنا دے، وہ کر سکتا ہے، طاقتیں اس کے پاس ہیں، اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کے حکم پر نہیں کا لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات مالہ للضیفان، ان کا مال مہمانوں کے لیے، وجسدہ للنیران، کہ اپنا جسم بھی اللہ کے حکم پر آگ کے حوالے کر دیا، اور تیسرا فرمایا وولدہ للقربان، اپنا بیٹا وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے وقف کر دیا۔
اہلیہ سے کہا بیٹے کو تیار کر دو، تیار کر دیا، اور تیار کرنے کے بعد یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے جو ہے وہ بتایا جائے گا آگے کیا ہوا سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، آگے 2 صفات جو رہتی امام ابن قیم کی کہ وَوَلَدُهُ الْقُرْبَانُ وَقَلْبُهُ لِلرَّحْمَٰنِ، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی میں جو جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ اپنے جسم کو وقف کر دیا، اپنی طاقتوں کو وقف کر دیا، اپنے وقت کو وقف کر دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم باپ کو بہت تبلیغ کر لی ہے، اب علاقہ چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دیا۔ ساتھ کتنے ہیں؟ کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے، بڑے لوگ نہیں ہیں، مجمع نہیں ہے، بڑا اکٹھ نہیں ہے، 3 لوگ، اہلیہ ہے، بھتیجا جناب لوط علیہ السلام ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا چھوڑ دو، جانا کہاں ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ رکھے گا وہیں پہ۔ کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ جب زندگی اللہ کے لیے بسر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ فرمائے گا وہاں پہ رہ لیں گے۔ چھوڑ دیا اللہ کے لیے، کائنات کے رب نے ساتھ ہی آسمان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل فرمایا اس میں بتا دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ چلتے چلاتے جناب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں پہ آئے؟ فلسطین میں آ گئے، فلسطین میں آ گئے۔ اور اس فلسطین کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بارکنا فیہا للعالمین، کائنات کے لوگوں کے لیے ہم نے فلسطین کو برکت والی جگہ بنایا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں فلسطین کتنے انبیاء کرام کی وہ سرزمین ہے، وہ فلسطین کی سرزمین کہ آج جب زبان پر نام آتا ہے تو تڑپنے کو دل کرتا ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے جس زمین پر کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے، وہ سرزمین جس سرزمین کو انبیاء کرام نے دیکھا، وہ سرزمین جس سرزمین کے اندر کتنے انبیاء کرام کے جسد اطہر پڑے ہوئے ہیں۔ آج وہی سرزمین جہاں پر مٹی کے ساتھ بارود ملا دیا گیا۔ پاکستان میں کچھ اٹیک ہوئے، کچھ ڈرون آئے، سارے لوگ راتوں کو سوتے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، کیا ہو جانا ہے۔ کبھی تصور کیا وہاں پہ تو 1 گھنٹے کا وقفہ بھی نہیں ہو رہا۔ صبح کے وقت اگر ایک آدمی اپنی کسی میت پر رو رہا ہے، شام کو اسی پہ رونا پڑ رہا ہے۔ وہ کتنے گھر ہیں فلسطین میں کہ جن کا کسی کا ایک فرد، کسی کے 2 فرد، کسی کے 3 فرد وہ اس بمباری کے اندر آ کر شہید ہو چکے ہیں، اور کتنے وہ گھر ہیں کہ جن کے لاشیں کو غسل دینے کے لیے کوئی خونی رشتہ دار بھی نظر نہیں آتا، سارے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ایک ایک کی قبر کو کھودنا مشکل ہو چکا، اجتماعی قبروں کو بنانا پڑ رہا ہے، اس قبروں کو کھودنے والا کو نظر نہیں آتا۔ زخمی ہوتا ہے انسان، ہسپتال میں جاتا ہے، وہاں تو ہسپتال بھی محفوظ نہیں ہے، ہسپتالوں کے اندر بمباری جاری ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم کسی اگر بچے، کسی کے بیٹے، کسی کی بیٹی پہ انگلی پہ تھوڑی سی چوٹ آ جائے، باپ کھانا نہیں کھاتا، ماں کھانا نہیں کھاتی، کیوں؟ بیٹا رو رہا ہے، کیا ہوا؟ تھوڑا سا انگلی پہ چوٹ آئی ہے، کاٹا ہے کسی چیز نے۔ تصور کریں کسی کا بازو نہیں ہے وہاں پہ فلسطین میں، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کی کانوں کی سماعت ختم ہو گئی ہے، آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی ہے۔ وہ بھی بچے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی جان ہے، وہ بھی جسم ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 14,000 کے قریب وہ فرد موجود ہیں جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 14,000 جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر وہاں پر امداد جاتی ہے، 5 گاڑیاں گئی امداد کے لیے، 5 گاڑیاں امداد کے لیے گئیں، ان میں سے 3 گاڑیوں پہ کھانے کی غذا کی چیزیں ہیں، اور 2 گاڑیوں پر کسی نے کفن بھیجے ہیں،
پتہ نہیں وہ 14,000 جو بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کب ختم ہو جائیں گے۔ 2 گاڑیاں کفن کی بیچی ہیں، چلیں کفن تو ان کو مل جائے۔ یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے برکت والے قدم رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کہہ دیا تھا التی بارکنا فیہا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے حکم پر نہیں کہا، زبان پر یہ نہیں آیا میں یہ نہیں کروں گا۔ اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کرنے کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے حضور پیش کر دیا، اللہ نے حفاظتیں فرما لی، اپنا وقت قربان کر دیا، جو چیز تھی وہ سب قربان کر دیا۔ آج دیکھیے جا کر پھر مقام کیا ملا۔ تیسرا نقطہ، مقام اللہ نے کیا دیا۔ جو مکہ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ لے کر جائے۔ جو وہاں جاتا ہے، مکہ میں ہر چیز ملتی ہی وہ ہے کہ جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو یا ان کے خاندان کے ساتھ ہو۔ بیت اللہ کو دیکھیں گے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حجر اسود کو دیکھیں گے کون سا پتھر ہے، جو جنت سے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے نصب ہوا ہے۔ قریب مقام ابراہیم ہے، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیوار کو تعمیر کر رہے، اونچا ہو گیا، گو کے طور پر اس پتھر کو استعمال کیا، اوپر چڑھے، اللہ تعالیٰ نے قدموں کے نشانوں کو محفوظ کر دیا، اور آج تک وہ قدموں کے نشان اور آثار موجود ہیں۔ کائنات کے رب نے اتنی عزت عطا کی، اے ابراہیم جب تو نے ساری زندگی میرے لیے کر دی ہے تو پھر سن، جس پتھر پر تیرے پاؤں کے نشان لگے ہوں گے، اس پتھر کے قریب امت محمدیہ کے لیے عمرے کے اندر ہر عمرہ ادا کرنے والے کے لیے اس کے پاس 2 نفل پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنے اندر بھی مثبت تبدیلیاں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔